آج کے اس جو ان کا خطاب تھا اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سی اہم باتیں ہیں۔ ہم ایک ایک دو دو کر کے ان سب کے اوپر تھوڑی سی تبصرہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں صرف دو باتوں کو کے اوپر بات کروں گی۔ ایک تو عمران خان نے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو ان کے گزشتہ بیان کا جواب بڑی متانت، لاجک اور قانون و آئین کی روشنی میں دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر ڈالا ہے۔ تو پہلے تو آئیے سنتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ باٹم لائن ایک ہے کہ کبھی معاشرہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ خوشحال ہوتا ہے جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، اور قانون کی حکمرانی کا مطلب سارے لوگ قانون کے نیچے ہیں جو ہر مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان نے ایک فوج کے ایک فرد کے اوپر، ایک آفیسر کے اوپر الزام لگایا، ساری فوج بدنام ہو رہی ہے۔ یعنی یہ مجھے ذرا حیرت ہے کہ کیا اس کے اوپر ڈی جی صاحب آپ نے کوئی توجہ دی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اگر ایک جج کے اوپر کہوں کہ یہ جج 2 نمبر ہے، اس کا مطلب ساری جوڈیشری 2 نمبر ہے۔ اگر وہ کوئی کہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کوئی کرپٹ آدمی ہے تو میں کہوں تم نے ساری پی ٹی آئی کو کرپٹ کہہ دیا۔ کہ کوئی اس میں کوئی لاجک ہے؟ آپ کے کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی غلطی کرتا ہے آفیسر تو کورٹ مارشل ہے۔ تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اس پہ پوری سازش کے تحت یہ کیا، تو یہ میرا رائٹ ہے، اور میں کوئی ایک عام شہری سے اس سے فرق ہوں کیونکہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا، میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا کرتی ہوگی، عام آدمی اس ملک میں کیا کرتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں جو ساری میری جو 26 سال پہلے تحریک انصاف فارم کی تھی وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں، اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں وہ غلام رہتی ہے، اور غلام قوموں اوپر پرواز نہیں کر سکتی۔ یہ میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکریسی کو دیکھو، یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح۔ تو سامعین، اس کو آپ نے سنا عمران خان کی بات کو، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو قانون آئین کی روشنی میں بڑی لاجیکلی انہوں نے بات کی ہے، بڑی متانت سے انہوں نے بات کی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا تہیہ کیا ہے کہ وہ سبھی کو کچھ تھوڑا سا پڑھا لکھا دیں۔ تو بڑے اطمینان سے جس شخص پہ قاتلانہ حملہ اتنا خوفناک ہو کر گزرا ہو، اور وہ اتنے بڑے مشن میں اتنا کام، اتنی اپنی زندگی لگا چکا ہو اس کے اندر، اور وہ پھر اس کو اتنے ٹھہراؤ سے، ویسے تو وہ بڑے ٹھہراؤ سے اس کو چلنا چاہیے، وہ چلتا ہے، لیڈر کی یہی پہچان ہے، مگر اس وقت میں کہ جب اتنا بڑا ٹراما سے گزرے ہیں، اور بڑا ایک انفیئر، ایک تو قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس کے بعد جو انفیئر رویہ پوری کنٹری میں تمام اداروں کی جانب سے ہے، پولیس کی جانب سے ہے، یعنی پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہو رہی۔ اور یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان نے پوری قوم کی تربیت کی ہے۔ آج کے خطاب میں انہوں نے تمام اداروں کو تفتیش کا طریقہ بھی سکھانا شروع کر دیا ہے، یہ ہم نے دیکھا آج ان کے خطاب میں۔ اور آج انہوں نے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا، پھر سپریم کورٹ کو بھی مخاطب کیا، پھر انہوں نے عوام کو مخاطب کر کے، اور پھر انہوں نے سبھی کو مخاطب کیا تھا، پھر انہوں نے تفتیش کا طریقہ، اس کے سٹیپس، پھر تفتیش میں اہم نکات کا چناؤ، اور اس کو ان نکات کو استعمال کرنے کا طریقہ، اور وہ نکات اور ان کا جو قانونی اور اس میں پھر قانونی نکات انہوں نے پڑھائے۔ تو یہ بڑے اہم بات تھی کہ یہ بالکل آپ سنیے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کو یہ پڑھانے کی مطلب سکھانا چاہتے ہیں
کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ سکھانا بہت ضروری ہے. یہ میں نے ایک اپنے ویڈیو میں یہ عمران خان کے ساتھ جیسے مخاطب ہو کر یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ جب عمران خان دوبارہ اس میں آئیں گے تو کس طرح ان کو عام عوام کے ساتھ ساتھ اداروں کو بہتر بنانے کے لیے ان کو تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ آج انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے بلکہ انہوں نے کئی پوائنٹس جو ہیں بیسک پوائنٹس بھی بتائے جو تفتیشی ادارے اور ڈی جی آئی ایس پی آر اوور لک کر گئے تھے، جبکہ وہ نکات جو کھرا ڈھونڈتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کھرا ڈھونڈنا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں جسے تفتیش کا سے ریزلٹس لاتے ہیں آپ، وہ کھرا ڈھونڈنے میں بہترین اور کم ترین وقت میں تفتیش کے ریزلٹس دے سکتے تھے. اور اس کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ان کو پوائنٹس عمران خان نے تفتیش کا طریقہ سکھایا اور کیسے انہوں نے وہ پوائنٹس بتائے. آئیے ذرا یہ سنتے ہیں. کہہ دیا کہ یہ جی یہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے، اس کا ایک پیٹ Ready to make the most out of someone? Take that spot. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے، وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے. ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے. یہ انویسٹیگیشن بھی آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے، مریم صفدر، مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کرواتے ہیں کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا تھا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر، ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکل ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں پبلک جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے، انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند، اس نے جنوب میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی تقریر کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی، آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا. کون سے لوگ جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات ابھی، اور ایک دم اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں. یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے بھی افیلیشنز ہیں، وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین، وقار صدیق، وہ 6:02 پہ اس کی مرتضیٰ سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے. حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے. جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے. سما 6 بجے اس کی بھی 6:04. اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک اسکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، پولیس ہماری، لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے. وہ جو بندوق چلانے والا ہے ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون پولیس؟ ہم کو پولیس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی، وہ کہتے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ کن جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتا چلے گا کہ ڈب کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو میری اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے عمران خان نے کتنے
مطلب کتنے اچھے انداز میں تمام نکات سمجھائے، تمام طریقہ بتا دیا. اور حالانکہ یہ جو تمام ادارے ہیں جو تفتیش کرنے والے یا لا اینڈ آرڈر کی جو کو نافذ کرنے والے، یہ تمام اس کی ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر اسی کی سیلری ملتی ہے ان کو. سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور ایک اتنا بڑا قاتلانہ حملہ کہہ لیجیے فارمر پرائم منسٹر پہ ہی نہیں بلکہ ان کی پوری لیڈرشپ پر، ان پر بھی ہو صرف. پھر اس میں ایک جو سیاسی لوگ ہیں، او مائی گاڈ. اور ایون جو جیسے انہوں نے ابھی کیا، عمران خان نے ان کے ذکر کیا جن کے ٹویٹس تھے، آپ نے اس میں سنا، یعنی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جیسے آپ گھر کے معاملے کو کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ غلطی کی، یہ کی، ایسا سنا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو. جبکہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے لوگ سرے عام کیمرہ پہ بیٹھ کر عمران خان کے خاتمے کی باتیں کرتے رہے. کل ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. مریم کا ایک دن پہلے کا ٹویٹ ہے اور بیان ہے، مجھے یاد نہیں، وہ کیمرے پہ ہے بہرحال. تو اس میں اس سے پہلے رانا ثناء اللہ، پھر ان کے کچھ اور لوگ. اور اس وقت جو پارلیمنٹیرین جو ہیں، یعنی پاکستانیوں کو شرم کرنی چاہیے، بلکہ شرم سے ڈوب ہی مرنا چاہیے کہ ان کے پارلیمنٹیرین جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر نہ تو شعور ہے، نہ ان میں ڈیپتھ ہے، نہ ان میں احساس ہے، اور وہ سوائے ایک سیاسی دشمنی کے کوئی کام نہیں کر رہے. جب سے ہاں نہیں، ایک کام اور کریں، اپنے کرپشن کے معاملات کو پچھلوں کو سلجھا کے اگلوں کو طے کر رہے. انہوں نے عمران خان کو ایک گولی بھی لگی ہو، بھلے ایک گولی بھی لگی ہو، آپ کے گھر والے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو، یا آپ کو ایک گولی لگے، آپ بتائیے آپ پہ کیا گزرے گی؟ اگر عمران خان کی جگہ آپ کا ایک گھر والا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، کیا ایسا ہوگا تو آپ احساس کریں گے؟ ایسا آپ کو قدرت کر کے دکھائے گی تو کیا آپ احساس کریں گے؟ آپ کیوں نہیں ایسے احساس کرتے؟ یعنی اتنے آپ کیا بے حسی سکھا رہے ہیں قوم کو. جوان بچے اور لڑکے اور لڑکے جو عمران خان ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ آپ قوم کو سکھا کیا رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ بے حسی سکھا رہے ہیں کہ اگر تم سیاست میں آ گئے، تم پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے، تو یہ تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ تم عمران خان کی جو، عمران خان اکیلے نہیں، ایک شخص اس میں جاں بحق ہوا ہے سب میں. عمران خان نے، میں اس وقت یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو گورنمنٹ اور اس کے علاوہ جو بھی ان کو پیچھے جو بھی طاقتور ہیں یا جو بھی معاملات ہیں جس کے بارے میں کبھی کوئی اشارے دیتا ہے، کبھی کوئی دیتا ہے، کچھ لوگ ڈر کے، کچھ لوگ بے باک دیتے ہیں. اب تو ساری دنیا وہ باتیں کہہ رہی ہے. پہلے صرف باہر کے لوگ کہتے تھے، اب اندر کے لوگ بھی سب مطلب آنکھوں کے سامنے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ان سب کو میں، ان سب کے لیے اگر آپ دیکھیں تو کہ وہ لوگ تو لوگوں کو اٹھاتے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ، اور ان کو اٹھا کے وہ ان کے کپڑے اتار کر ان کو تشدد کرتے ہیں. ننگا جو لفظ ہے بہت ہی ایک عجیب سا لگتا ہے بولنے میں، مگر وہ لوگوں کو ننگا کر کے ان پہ تشدد کرتے ہیں، پھر ان پہ ہنستے ہیں. لیکن یہ دیکھیے عمران خان کو، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے بھی نہیں اتارے، آپ نے کسی کو ایسی کوئی غیر قانونی حرکت بھی نہیں کی، آپ نے غیر آئینی حرکت بھی نہیں کی، آپ نے طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا. آپ صرف اپنی پوزیشن سنبھال کے دونوں پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ عمران خان کی بات کر رہی ہوں. اور آپ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کو، وہ خود ننگے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے نہیں کیا کسی کو ننگا، آپ نے کسی کے کپڑے نہیں اتارے، آپ نے کسی کو کہا بھی نہیں، آپ نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں، آپ نے کسی کو کسی کے اوپر طاقت بھی نہیں آزمائی، اور آپ نے کسی سے کہا بھی نہیں کہ اس کو اٹھا لو. لیکن آپ بس وہاں کھڑے ہیں اور آپ کی پریزنس کی وجہ سے سب کے سب خود بخود ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں سوچتی تھی آج سے 2 مہینے پہلے کہ جب انہوں نے سب کو ایکسپوز ان دا بگننگ ہو گئے تھے، 2 ہفتے میں پہلے میں اگر دیکھا جائے تو سارا کچھ سامنے آ گیا تھا. مگر اس کے بعد ہم سوچتے تھے کہ خدا ان کی مدد تو کر رہا ہے عمران خان کی، تو یہ ابھی تک مطلب یہ معاملات آگے کو بہتر کی طرف کیوں نہیں جا رہے، مگر ان کی سٹرگل اور ان کا ٹائم کیوں ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہے. ابھی واقعتاً شاید اس لیول تک بے نقابی تمام ایریاز کی، تمام لوگوں کی منظور تھی خدا کو، کہ تاکہ ایک ہی بار قوم جو ہے مکمل طور پر شعور حاصل کر لے اور مکمل طور پر جانکاری کر لے اور مکمل طور پر اس کو سمجھ کر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہو جائے،
تاکہ جب کل کو عمران خان آئے تو وہ بار بار سمجھانا نہ پڑے، بلکہ اس کو بڑے سلیقے سے سب کچھ سامنے پڑا ہو، جو رکھنے کا ہے اس کو رکھا جائے، جو نہیں رکھنا، جیسے گھر سے آپ صفائی کرتے ہیں، ٹریش نکالتے ہیں، جو صاف کر کے جو صاف کو جس کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہاں ارینج کر دیا جائے، اور جس کو گیراج میں رکھنا ہے گیراج میں رکھ دیا جائے۔ تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان کو واپس لایا جائے، اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے پاکستان کی ترقی کا، وہ واپس جڑ جائے جلدی سے جلدی۔ مگر میرا خیال ہے کہ جب بڑے پلانس ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر خدا کو پاکستان کی ترقی منظور ہے تو وہ اس کو بہت تیزی سے کروا دے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یوں دیکھے ہوئے یوں ریڈ کارپٹس آتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو سارا کیا ہوا وہ سارا کام جو ہے وہ ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ نے کتنی بھی محنت کی ہو وہ اس کو ایسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اتنی نیک نیتی سے اتنا کام کیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے یا جب بھی لگائے۔ تو یہ اس کو پتا ہوتا ہے کون سا رائٹ ٹائم ہے، چونکہ پاکستان کی جیسے ایک تھورو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کو، گیراج کو، کسی اسٹور روم کو، اس طرح سے اس کی ضرورت تھی۔ اور اگر یہ اس کو فوری طور پہ اگر عمران خان کر بھی دیتے جہاں سے چل رہے تھے، اور نظام کی درستگی بھی، تو شاید بہت سے لوگ اس طرح سے اویئر نہ ہو پاتے، اور ابھی بھی کچھ چہرے جو ہیں وہ چھپے رہ جاتے، میڈیا کے بھی اور دوسرے بھی، ان کی بے نقابی۔ اب دیکھیے عمران خان نے اپنے جسم پہ گولی کھائی ہے، جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں جان بھی دے دوں گا اس سفر میں اس آزادی کی تحریک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جان بھی دے دوں گا۔ انہوں نے اس دعوے کو وقت میں اللہ نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا، اور اس کے بعد وہ وہیں کھڑے ہیں، بھاگے نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی بہانہ کر کے پلیٹلٹس کا ہے، یہاں پہ ان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں یہ اضافی کام کر رہے ہیں، یہ جیسے اب اپنا کام کر دیتے ہیں، لوگ بھی بچوں